حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی سلطان المشائخ کہلاتے ہیں، مشائخ کے جو ہے سردار و بادشاہ۔ جب ان کا دینی تعلیم کا نظام مکمل ہو گیا تو ان کے استاد نے کہا کہ نظام الدین اب تمہاری جو ہے دستار بندی کر دی جائے گی، اپنی دستار کا انتظام کرو، پگڑی باندھ دی جائے گی تمہارے۔ تو خواجہ صاحب نے جو ہے اپنی والدہ سے بتایا کہ استاد نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب تم تعلیم حاصل کر چکے، اب لوگوں کی خدمت کرنا شروع کرو، تمہارے پگڑی باندھ دی جائے گی۔ تو والد نہیں تھے، والدہ تھیں، لیکن کس قدر جو ہے عقل حلال اور رزق حلال کا اہتمام تھا۔ والدہ کہنے لگی استاد سے کہنا تھوڑا انتظار کریں، میں اب سے سوت زیادہ کاٹوں گی، جو روزانہ کھانے پینے کے لیے اس سے زیادہ محنت کروں گی، اور کچھ دنوں میں جب اتنا بچ جائے گا جب تمہاری پگڑی تیار کر دوں، پھر اس کے بعد جو ہے پگڑی بندھوانا۔ ولایت کے ملنے میں ماں باپ کی پرورش، تربیت، اس گھرانے کا ماحول، رزق حلال کے لیے اہتمام، کبائر سے اجتناب، سنتوں کی پیروی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا ذوق و شوق، جن گھرانوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے ان گھرانوں میں اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے محبوب ولی پیدا فرماتا۔ اور جہاں کچھ نہیں وہاں کوئی ضمانت نہیں۔ اب اتنے والدہ کی تربیت کا نظام، والدہ کا اسلامی ماحول اتنا اچھا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ ایک دن جو ہے سردی کی اس رات میں، جیسے اب یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، سردی کی اس رات میں ان کی ماں نے پانی مانگا، بیٹے نظام الدین پانی۔ تو یہ بستر سے اٹھے، جو پانی موجود تھا اسے اس لیے نہیں دیا کہ یہ تو ٹھنڈا ہو گیا رات میں، تو اس زمانے میں کنویں سے پانی نکلتا تھا۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے گھر کے جس حصے میں کنواں ہوگا وہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آپ پہنچے، پانی نکالا اور تازہ پانی لے کر کے والدہ کی خدمت میں آئے۔ اس سب میں جو وقت لگا تو ان کی والدہ جو ہے پھر سو گئی، یہ پانی لے کر کے کھڑے ہوئے۔ اب کب مانگا ہوگا پانی؟ جب تہجد ادا کرنے کے لیے ان کی والدہ جو ہے بیدار ہوئی، دیکھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کھڑے ہوئے ہیں پانی لیے ہوئے۔ کہا کہ بیٹے نظام الدین آپ، تو کہا کہ آپ کی آنکھ کھلی تھی، آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لے کر کے آیا تھا، آپ سو گئیں، جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی جو ہے نیند میں خلل نہ ہو، اور ہٹا اس لیے نہیں کہ کب دوبارہ آپ یہ کہہ دیں بیٹے نظام الدین پانی۔ تو ظاہر ہے یہ جو ہمارے یہاں شادی بیاہ میں جا کر کے کپڑے، بےہودہ کپڑے پہن کر کے جو بے لباسی، بے حیائی، بے حجابی اختیار کر رہی ہیں، ان کی کوکھ سے شیطان مردود پیدا ہوں گے، کوئی اللہ کا محبوب اور نیک بندہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب تو ہم نے اتنا مطلب اس معاملے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے کہ تقریبات کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر جتنے بھی لوگ ہیں کسی کی غیرت کام ہی نہیں کرتی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کسی کی اس سلسلے میں نصیحت نہیں۔ یہ کتنی بے حجابانہ بے پردگی، عام مرد و زن کا اختلاط اور اس سے پیدا ہونے والے تمام گھٹیا مفاسد۔ آپ یقین مانیے کہ ہم جیسے لوگوں کو کبھی کبھی جانا پڑ جاتا ہے، زیادہ تر تو اب کوشش یہ کرتے ہیں نہ جائیں، اور جب کبھی جانا پڑتا ہے تو اتنی گھٹن محسوس ہوتی ہے، اتنی گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں چلے جائیں۔
یہ سب مسلمانوں کی مجلسیں اور محفلیں نہیں ہیں، لیکن کسی کو جو ہے اس سلسلے میں کوئی احساس نہیں، اور اگر وہاں کبھی کوئی ٹوک دے روک دے تو یہ ضرور کہہ دیں گے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ ہر وقت اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال بھائی عرض کر رہا تھا کہ حضرات اولیاء اللہ ہر دور میں رہے، اس دور میں بھی اولیاء اللہ موجود ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ ان کی جو خدمات ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں، جو ان کی عمریں ہیں، زندگیاں ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت کچھ نمونہ ہے، بہت کچھ نصیحت کا، عبرت کا سامان ہے۔ ہم ان کی زندگی کے مطابق اگر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے آخری محبوب جناب محمد الرسول اللہ کی سچی غلامی اور اللہ تعالیٰ کی کامل پیروی ہمیں نصیب ہوگی۔ اس لیے اس ملک میں خاص طور سے اولیاء اللہ نے جو خدمات انجام دی ہیں دین کے لیے، شریعت کے لیے، قرآن پاک کی عزت و عظمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، ہم مسلمانوں کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ حضرات اولیاء اللہ کی سیرت، ان کی زندگی کو سمجھیں اور پڑھیں، اور اس کے مطابق وہ اعمال جو انہوں نے اختیار کر کے بندگان خدا کو عام طور سے نفع پہنچایا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لا کر کے کھڑا کر دیا، یہ کوششیں ہمارے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنا یہ فریضہ اور اپنا یہ عمل انجام دے سکتے ہیں، اولیاء اللہ کے جو ہے زندگی کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ ان سے صحیح محبت، صحیح عقیدت اور صحیح تعلق ہمیں نصیب فرمائے، اور جو ان کا مشن تھا، جو ان کا مقصد تھا، کسی بھی ولی کا مقصد یہ تھا کہ جو دین اسلام اللہ کے آخری نبی لے کر کے آئے، وہ دین اسلام روئے زمین پر سربلند ہو جائے، قرآن کی تعلیمات سربلند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بات ساری دنیا میں سب سے بڑی ہو جائے۔ یہی کوشش تھی اولیاء اللہ کی تمام جد و جہد کی، تمام بزرگان دین کی کوششوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے مبارک راستوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔